قبر میں حساب۔ آج کے دور کی واٹس ایپ یا دیگر آڈیوز ویڈیوز کالز لیک ہونے کے بہت سے لوگوں کی قدیم فرقہ پرست سائنس اور معلومات کے اس جدید دور میں مولویانہ سوچ بیدار ہونی چاہیے۔ مرنے کے بعد قبر میں حساب کتاب ہوتا ہے، جبکہ آپ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ جسم روح کا لباس ہے۔ جب روح ہی پرواز کر جاتی ہے تو لباس سے قبر میں کیا حساب کتاب ہوتا ہے؟ نقطہ نظر سے تفصیل بیان کر دیں۔ جس طرح لباس کی اپنی کوئی حرکت نہیں ہوتی، اسی طرح جسم بھی روح کا لباس ہے، جو روح کا جسم سے تعلق ختم ہونے پر بے جان ہو کر لمحہ بلمحہ ختم ہو جاتا ہے۔ کسی بھی قبر کو آپ 2 ہفتے بعد کھود کر دیکھیں یا 1 مہینے کے بعد کھود کر دیکھیں تو وہاں جسم نہیں ہوتا، ہڈی ہوتی ہے۔ سال بھر کے بعد کھول کر دیکھیں تو معلوم ہوا ہڈیاں بھی نہیں ہوتی۔ جسم روح کا لباس ہے اور لباس سے تو کوئی سوال جواب ہو ہی نہیں سکتا۔ مثلاً ایک آدمی شلوار کرتا ٹوپی وغیرہ بانس کو پہنا کر کھڑا کر دے اور اس سے آپ سوال جواب کریں، یہ لباس کیا جواب دے گا؟ اس لباس کو آپ پھاڑ دیں تب بھی اس کی طرف سے کوئی مدافعت نہیں ہوگی۔ اس میں آگ لگا دیں، لباس جل جائے گا لیکن آہ تک بھی نہیں نکلے گی۔ قبر میں جسم اس لیے رکھا جاتا ہے تاکہ انسان کی بے حرمتی نہ ہو، اور یہ قبر میں رکھنے کا رواج کوئی اسلامی نہیں ہے۔ یہودیوں کے زمانے سے، حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے سے یہ قبریں بنتی چلی آ رہی ہیں، تو یہ انسانی عظمت کو خراب نہ ہونے کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا گیا ہے۔ دیکھیں، اب ایک آدمی مر گیا، اس کی آپ لاش چھوڑ دیجئے، اب وہ پھولے گا، سڑے گا، اس میں بدبو ہوگی، تعفن ہوگا، اس میں کیڑے پڑیں گے، گیدڑ کھائیں گے، کوے کھائیں گے، چیلیں کھائیں گی، چیونٹیاں لگیں گی، بلی، کتے، بھیڑیے سب آ کر اسے کھائیں گے، تو یہ اس آدمی کی ایک طرح سے بے حرمتی ہوگی۔ تو اس بے عزتی سے بچانے کے لیے اور انسانیت کا احترام برقرار رکھنے کے لیے یہ قبر کا تصور قائم ہوا، اور یہ حضرت آدم علیہ السلام سے چل رہا ہے۔ حابیل اور قابیل کا قصہ آپ نے سنا ہی ہوگا، وہاں سے یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ جسم کو اگر ہم روح کا لباس مان لیتے ہیں تو اس پر کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا۔ اس جسم کے اوپر ایک اور روشنیوں کا بنا ہوا جسم ہوتا ہے، اور وہ اس جسم سے 9 انچ اوپر ہوتا ہے، اور وہ سارا حساب کتاب، جزا اور سزا سب اس کے اوپر ہوتا ہے، اور وہ چیز جو ہے وہ علم اعراف میں رہتی ہے۔ اب وہ رہ گیا یہ سوال کہ روح جب عالم اعراف میں چلی گئی تو قبرستان میں کیا رکھا ہے؟ وہاں تو مٹی کا ڈھیر ہے۔ یہ بات صحیح ہے کہ قبرستان میں کچھ بھی نہیں رکھا، جسم تو مٹی ہو گیا، لیکن جس جگہ جسم کو ہم دفناتے ہیں آدمی کا اسی مناسبت سے اعراف بنتا ہے، یعنی زمین سے 200 میل اوپر اس کا اعراف بنتا ہے۔ زمین سے 200 میل اوپر ایک اور دنیا آباد ہے، بالکل اسی طرح کہ جیسے کہ یہ دنیا ہے، اس کو ہم عالم اعراف کہتے ہیں۔ اب اس کی مثال یوں ہے کہ ایک پلازا ہے، اس کی 200 منزلیں ہیں، تو جو زندہ آدمی ہیں مثال کے طور پر وہ پہلی منزل پر رہتے ہیں، اور جو مرے ہوئے آدمی ہیں وہ 10ویں منزل پر رہتے ہیں۔ تو اس کا تعلق اس زمین سے قائم ہے کہ پلازا بغیر زمین کے قائم نہیں رہتا۔ ایک بات اور غور طلب یہ ہے کہ عالم اعراف جو ہے وہ زمین کے کرہ سے باہر نہیں ہے، عالم اعراف زمین کے کرہ میں ہے، تو جہاں ان کو دفن کرتے ہیں کسی مردہ جسم کو، تو اس کا وہاں سے ایک تعلق قائم ہو جاتا ہے اس گھر سے، اس قبر سے، لیکن وہ رہتا عالم اعراف میں ہے۔ تو جب ہم کسی قبر پر جاتے ہیں تو ہمارا تعلق اس بندے کے ساتھ عالم اعراف سے قائم ہو جاتا ہے۔ انسان جب قبرستان جاتا ہے، وہاں جا کے بیٹھتا ہے، کچھ پڑھتا ہے، ایصال ثواب کرتا ہے، تو اس کے اندر وہ صلاحیت کام کرنے لگتی ہے جو صلاحیت یہاں سے 200 میل اوپر دیکھتی ہے، یعنی ایصال ثواب پہنچانا۔
اس بات کی نشاندہی ہے کہ انسان کے اندر ایسی صلاحیت کام کر رہی ہے یا ایسی نظر کام کر رہی ہے جو 200 میل اوپر بھی دیکھ سکتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم قبرستان جاؤ تو کہو السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبرستان میں رہنے والے السلام علیکم۔ ظاہر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات غلط تو نہیں ہو سکتی، بغیر حکمت کے نہیں ہو سکتی، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ فرمایا کہ قبرستان جا کے کہو السلام علیکم یا اہل القبور، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قبر میں رہنے والے لوگ ہمارا سلام سنتے ہیں اور وہ ہمارے سلام کا جواب بھی دیتے ہیں، لیکن تم سن نہیں سکتے۔ لیکن اگر ہم اس صلاحیت کو بیدار اور متحرک کریں، یعنی لاشعوری صلاحیت کو یا روحانی صلاحیت کو، تو ہم ان کی آواز سن بھی سکتے ہیں اور انہیں دیکھ بھی سکتے ہیں، ان سے رابطہ بھی قائم کر سکتے ہیں۔ اور اولیاء کا عام قاعدہ ہے کشف القبور۔ تصوف میں ایک باقاعدہ اصطلاح ہے، لوگ جاتے ہیں آنکھیں بند کر کے بیٹھتے ہیں، کچھ پڑھتے ہیں، جو عالم اعراف میں لوگ ہیں وہ سامنے آ جاتے ہیں۔ قبر کا جو تعلق ہے، جو گوشت پوست کا بنا ہوا جسم ہے، اس سے حساب کتاب نہیں ہوتا، بلکہ اس گوشت پوست کے اوپر ایک اور روح کا بنا ہوا جسم ہوتا ہے، مکمل جسم ہوتا ہے، جسے جسم مثالی کہا جاتا ہے، اور یہ سارا سلسلہ جسم مثالی سے حساب کتاب کا ہوتا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ خیر۔